اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْمَبَادِئُ جَوْهَرًا وَمَفْهُومًا لَاخْتَلَفَتْ أَنْحَاءُ التَّلَبُّسَاتِ بِطَبْعِهَا أيضًا، وعندئذ يختلف بقاء المبدأ حسب اختلاف المبادئ۔ الموجز فی الاصول سماحت الشیخ جعفر سبحانی صاحب کی ہے۔ آج ہم 15واں درس پڑھ رہے ہیں۔ مصنف نے ایک تفصیل نقل کی تھی، فاضل لتونی کی طرف منسوب ہے، کہ بعض مشتقات متلبس بالفعل میں حقیقت ہیں اور بعض مشتقات منقضی عنہ میں حقیقت ہیں، اور اس کی مثالیں دی تھیں۔ مصنف جواب میں فرماتے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے جیسے قائل نے سمجھی ہے، بلکہ یہاں پر ایک نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ مبادئ مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ مبادئ میں جوہری فرق ہے، مفہومی اختلاف ہے۔ بعض مبدا یعنی جب ملکہ کی جیسے ملکہ ہے، حرفہ ہے یا صنعت ہے، اس طرح کا مبدا ہو تو وہاں پر یعنی مبدا کی جو بقا کی مدت ہے وہ زیادہ ہے۔ مثلا ایک شخص کاتب ہے تو وہ اس وقت تک کاتب ہے کہ جب تک اصلاً کتابت کو ترک نہ کر دے۔ ایک شخص تاجر ہے تو اس وقت تک تاجر کا لفظ اس پر صادق آئے گا جب تک اصلاً تجارت کو ترک نہ کر دے اور کسی اور پیشے میں مشغول نہ ہو جائے۔ جیسے تو یہ ہے، لیکن بعض مبادئ ہوتے ہیں کہ اس میں خود مبدا جو ہوتا ہے وہ اس کی بقا کم مدت کے لیے ہوتی ہے، یعنی مبدا اس وقت صادق آ رہا ہوتا ہے جس وقت وہ عنوان اس وقت صادق آ رہا ہوتا ہے جب وہ مبدا کے ساتھ متلبس ہوتا ہے۔ جیسے قیام ہے، قعود ہے، اسود ہے، ابیض ہے، تو یہ ہے۔ اب جب مبادئ مختلف ہو گئے تو طبعاً تلبسات جو ہے اس کی انحاء بھی مختلف ہو جائیں گی، یعنی وہاں پر بقائے مبدا مختلف ہو جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ بقائے مبدا کس پر صادق آ رہا ہے۔ ایک شخص قائم ہے، جب وہ مثلاً بیٹھ گیا، اب وہاں پر بقائے مبدا صادق نہیں آ رہا، یعنی اس وقت ہم اس کو قائم نہیں کہہ سکتے، بقائے مبدا نہیں ہے، مبدا باقی نہیں ہے اصلاً۔ لیکن ایک شخص کاتب ہے اور اس نے 2 مہینوں کے لیے کتابت وہ نہیں کر رہا، یا ایک درزی ہے اور وہ 2 مہینوں کے لیے چھٹی پہ مثلاً ہے اور وہ کام نہیں کر رہا، یا ایک شخص مثلاً فوجی ہے
اور وہ 2-3 مہینوں کے لیے چھٹی پہ آیا ہے، تو وہ اپنے افعال میں اگرچہ وہ متلبس نہیں ہے، لیکن عنوان پھر بھی بقائے مبدا صادق آ رہا ہے۔ وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مبدا ختم ہو گیا، بلکہ مبدا اب بھی باقی ہے۔ مبادی کی اختلاف، یعنی مبادی جب مختلف ہو جاتے ہیں تو تلبسات بھی مختلف ہو جاتے ہیں، انہا تلبسات کی مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے یہ فرق آ جاتا ہے کہ ملکہ اگر ہے ایک شخص کے پاس، ایک خطیب ہے، خطابت کا ملکہ ہے، وہ 2-3 مہینوں کے لیے خطابت نہیں کرتا، پھر بھی اس کو خطیب کہیں گے، کیونکہ بقائے مبدا صادق آ رہا ہے، انقضاء صادق نہیں آ رہا۔ لیکن جس کو یعنی کہ جو قائم ہے اور قائد ہو گیا ہے، یا ابیض ہے اور پھر اسود ہو گیا ہے، اسود ہے پھر ابیض ہو گیا ہے، وہاں پر اصلاً بقا صادق نہیں آ رہی، انقضاء صادق آ رہا ہے۔ تو لہذا یہ تخیل میں گوئے کہ اختلاف ہے۔ قائل نے جس کو انقضاء یعنی انقضاء کا مصداق سمجھا تھا، در حقیقت وہ انقضاء وہاں پر صادق نہیں آ رہا، بلکہ تلبس متلبس کے وہ مصادیق میں سے ہے۔ یعنی اس نے یہ سمجھا تھا کہ کاتب اگر 2 مہینوں کے لیے کتابت نہیں کر رہا، مجتہد اگر سویا ہوا ہے، یا بعد میں جو ہے نا 1-2 مہینوں کے لیے وہ اگر استنباط میں مشغول نہیں ہے، تو اس نے یہ سمجھا تھا کہ یہ انقضاء کا مصداق ہے، یہ منقضی عنہ ہے، یعنی انقضاء کا مصداق ہے، جبکہ در حقیقت یہ انقضاء کا مصداق نہیں ہے، یہ تلبس کا مصداق ہے۔ متلبس یعنی مجتہد وہ متلبس ہے گویا کہ اس کے فعل کے ساتھ، اس لیے کہ ملکہ موجود ہے۔ یعنی یہاں پر گویا کہ ملکہ ہے یا ملکہ موجود نہیں ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے، نہ یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فعلاً آیا وہ استنباط میں مشغول ہے یا مشغول نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آیا ملکہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، حرفہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، صنعت اسی طرح موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یعنی کہ بقا اور انقضاء، اس نے انقضاء کا مصداق جس کو تخیل کیا تھا، در حقیقت وہ بقا کا مصداق ہے، در حقیقت وہ متلبس ہونے کا مصداق ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ فرق ہے، یعنی در حقیقت اس نزاع کا مرجع گوئے کہ یہ ہو جاتا ہے، یعنی مفاہیم، بعض مفاہیم میں وسعت پائی جاتی ہے اور بعض مفاہیم میں جو ہے وہ وسعت نہیں بلکہ ضیق اور تنگی جو ہے نا وہ ایک پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ مثلا جب حرفہ ہو یا صناعت ہو یا قوت ہو، ملکہ ہو، اس طرح کا اگر مبدا ہے تو اس میں وسعت پائی جاتی ہے، اور بقائے مبدا زیادہ دیر تک صادق آئے گا۔ لیکن اگر اس قبیل سے نہ ہو بلکہ قیام اور قعود، اسود اور ابیض اس قبیل سے ہو، تو وہاں پر مفہوم میں وسعت نہیں پائی جاتی زمانے کے لحاظ سے، تو لہذا یہ اس لحاظ سے فرق ہو جاتا ہے۔ جب اس لحاظ سے فرق ہو جاتا ہے تو یہ تفصیل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ جو ہے نا بعض متلبس میں حقیقت ہے اور بعض منقضی عنہ میں حقیقت ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو لہذا مشتق متلبس بالفعل میں ہی حقیقت ہے، دونوں ہر 2 مثالوں میں۔ ہاں انقضاء اپنے اپنے اعتبار سے ہے، قیام میں انقضاء فوراً یعنی جیسے ہی وہ قائد بنے گا تو انقضاء صادق آ جائے گا، مجتہد میں انقضاء اس وقت صادق آئے گا جب ملکہ ختم ہو جائے گا، نہ یہ ہے کہ اس وقت تو جس وقت وہ مثلا ہر وہ وقت کے جب استنباط میں مشغول نہ ہو تو آیا وہ وہاں پر انقضاء صادق آئے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کاتب میں ہے، اسی طرح صنعت میں ہے۔ تو لہذا یہ اس چیز کو دیکھنا ہوگا۔ تو یہ فرماتے ہیں فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْمَبَادِئُ جَوْهَرًا وَمَفْهُومًا،
جب مبادی مختلف ہیں، جوہری فرق ہے ان میں اور مفہومی فرق پایا جاتا ہے مبادی میں، لاختلفت انحاء التلبسات بطبعها، تو اتباعاً تلبسات کی انحاء بھی مختلف ہو جائیں گی۔ وَعِنْدَئِذٍ يَخْتَلِفُ بَقَاءُ الْمَبْدَأِ حَسْبَ اخْتِلَافِ الْمَبَادِئِ، اور اس وقت یعنی جب انحاء تلبسات مختلف ہو جائیں گی تو اس وقت مبادی کے مختلف ہونے کی وجہ سے بقائے مبدأ بھی مختلف ہو جائے گا۔ ففی القسم الاول، پہلی قسم میں، یشترط فی صدق تلبس الذات بالمبدأ فعلا، پہلی قسم میں شرط ہے تلبس کے صادق آنے میں، پہلی قسم یعنی جب مبدأ علی نحو الفعلیت ہو۔ اوپر مثال میں جو کہا تھا ان المبدأ یؤخذ تارۃ علی نحو الفعلیت کا قائم، یعنی پہلی قسم سے مراد یہی ہے، جب فعلیت کی طرز پر مبدأ ہوگا جیسے قائم ہے، تو اس قسم میں تلبس کے صادق آنے میں شرط یہ ہے کہ ذات مبدأ قیام کے ساتھ متلبس ہو فعلاً، یعنی فعلاً وہ شخص قائم ہو، تو اس وقت گویا کہ تلبس صادق آئے گا۔ زید مثلا قائم ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ متلبس بالمبدأ ہے، متلبس بالقیام ہے۔ یہ ہے پہلی قسم۔ وفی القسم الثانی والثالث، لیکن دوسری اور تیسری قسم میں، دوسری قسم جیسے علی نحو الحرفہ و مبدأ جیسے تاجر ہے، تیسری جب علی نحو صنعت ہو جیسے نجار ہے، تو اس دوسری اور تیسری قسم میں یکفی عدم اعراضہ عن حرفتہ و صناعتہ، یہاں پر تلبس کے صادق آنے میں اور یہ کہنے میں کہ ذات مثلا ذات زید مبدأ کے ساتھ متصف ہے اور متلبس ہے، اس کے صادق آنے میں یہی کافی ہے کہ وہ اپنے حرفہ سے اور اپنی صنعت سے اعراض نہ کر چکا ہو۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُمَارِسًا بِالْفِعْلِ، اگرچہ فعل بالفعل یعنی ابھی وہ مشغول ممارس اور مشغول نہ بھی ہو، تاجر ہے اور وہ گھر میں مثلا 2 مہینوں کے لیے بیٹھ گیا، تجارت نہیں کر رہا، بالفعل اب ممارس نہیں ہے، وہ مشغول نہیں ہے، لیکن تاجر اسے کہیں گے۔ اسی طرح صنعت ہے، ایک شخص نجار ہے، مستری ہے، تو فعلاً وہ مشغول نہیں ہے لیکن نجار اسے کہیں گے ہم، کیونکہ یہاں پر صدق کے تلبس میں یہی کافی ہے کہ وہ اپنے پیشے سے اور صنعت سے اعراض نہ کرے۔ ہاں اگر وہ اعراض کر دے اور کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر دے، تاجر ہے مثلا، ہو سکتا ہے ایک شخص تاجر ہو بعد میں وہ اسکول ٹیچر بن جائے، ایک شخص نجار ہو بعد میں وہ درزی خیاط بن جائے، جب پیشے سے اعراض کرے گا اب وہاں پر صادق آئے گا کہ یہ جو ہے نا اب متلبس نہیں ہے، اور اس وقت انقضاء صادق آئے گا۔ وفی الرابع، چوتھی قسم میں یعنی علی نحو القوت، جہاں پر قوت کے طرز پر مبدأ ہوتا ہے، جیسے شجرۃ مثمرہ، پھلدار درخت، اس کو کہیں گے کہ جس میں پھل دینے کی صلاحیت ہو، اگرچہ ابھی موسم نہیں ہے تو مثلا پھل وہ نہیں دے رہا، اس کو ہم مثمرہ کہیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات کافی ہے کہ کون ہو متلبسا بقوت الاسمار وان لم یثمر فعلا، کہ وہ قوت اسمار کے ساتھ متلبس ہو
یعنی قوت ہونی چاہیے، صلاحیت ہو اس میں اسمار کی، اگرچہ فعلاً وہ مسمار نہ بھی ہو۔ ہاں جس وقت قوت ہی ختم ہو جائے گی، صلاحیت ختم ہو جائے گی، مثلا وہی درخت ممکن ہے زیادہ دھوپ لگنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ اگر جڑیں جو ہے وہ مثلا اگر سڑ جائیں اور وہ جو ہے نا ضائع ہو جائیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اب اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس مار کی، تو تب وہ انقضاء صادق آئے گا۔ لیکن جب تک صلاحیت ہے، اگرچہ فعلاً وہ مسمار نہیں ہے، تو وہاں پر مسمار ہونا صادق آئے گا۔ وفی الخامس یکفی حصول الملکہ وإن لم یمارس فعلا، اور پانچویں مثال جیسے مجتہد کہتے ہیں، اس کی اور مثالیں جیسے خطیب ہے، سکول ٹیچر ہے، تو یہاں پر یہ ہوگا کہ ملکہ کا حاصل ہونا کافی ہے، یہ بات صادق آنے کے لیے کہ وہ متلبس بالفعل ہے۔ تلبس کے صادق آنے کے لیے ملکہ کا حصول کافی ہے۔ مثلا خطیب اس حد تک زیادہ خطابت کرتا ہے کہ اس کو خطابت کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہو سکتا ہے وہ 1 سال تک خطابت نہ کرے، سال کے بعد بھی وہ اس کو خطابت کرنی پڑ جائے، تو وہ ایک بہترین پھر بھی خطابت کرے گا، تو اس کو خطیب کہیں گے۔ جب تک ملکہ باقی ہے اس کو خطیب کہا جائے گا، جب تک ملکہ باقی ہے اس کو مجتہد کہا جائے گا، جب تک ملکہ باقی ہے اس کو جو ہے مدرس مثلا کہا جائے گا۔ وَإِن لَمْ یمارس فعلاً، اگرچہ فعلاً وہ ممارس نہ ہو، ایسے ممانعات کی وجہ سے کہ جو مثلا یعنی معنی بن رہے ہوں، جس کی وجہ سے وہ مشغول نہ ہو اپنے جو ہے نا اس ملکہ کے جو ہے نا اس کے ضو میں، وہ فعلاً وہ اس فعل میں مشغول، مبدأ میں مشغول نہ ہو، لیکن ملکہ جب تک موجود ہے لہذا وہاں پر وہ صادق آئے گا عنوان مجتہد۔ فالکل داخل تحت المتلبس بالمبدأ بالفعل، لہذا یہ پانچوں قسمیں، چاہے وہ فعلیت ہو، چاہے وہ حرفہ ہو، چاہے صناعت ہو، یہ تمام کی تمام اقسام وہ متلبس بالمبدأ بالفعل کی مثالیں ہیں، یہ سب کی سب، اور متلبس بالمبدأ بالفعل کے ماتحت یہ داخل ہیں، یہ تمام کی تمام یہ مثالیں ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مثلا پہلی مثال جو ہے منقض عنہ میں داخل ہے اور باقی 4 مثالیں جو بعد والی ہیں وہ متلبس بالفعل کی مثالیں، ایسی بات نہیں ہے، تمام کی تمام یہ بالفعل کی مثالیں ہیں، یا پہلی مثال بالفعل کی ہے مثلا اور باقی مثالیں منقض عنہ کی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وَبِذَالِكَ علماء، یہاں سے معلوم ہو گیا کہ ان اختلاف المبادی، کہ مبادی کا مختلف ہو جانا، یوجب اختلافا طول زمان التلبس و قصرہ، مبادی کا مختلف ہو جانا یہ موجب بنتا ہے زمانہ تلبس کے طول اور قصر، زمانہ تلبس کی جو مدت ہے، جو زمانہ ہے، اس کے زیادہ اور کمی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اس مبادی کے مختلف ہونے سے۔ تو لہذا زمانہ طویل ہوتا ہے بعض میں مبادی، یعنی زمانہ تلبس بعض میں طویل ہوتا ہے، جیسے آخری 4 مثالیں ہیں، اور زمانہ تلبس بعض اوقات کم ہوتا ہے، جیسے پہلی مثال ہے۔ ولا یوجب تفصیلا فی المسئلہ، تو یہ تفصیل کا موجب نہیں بنتا ہے کہ ہم ان 5 مثالوں میں تفصیل کے قائل ہو جائیں اور کہیں کہ پہلی مثال میں جو ہے وہ انقضاء صادق آتا ہے اور باقی مثالوں میں انقضاء صادق نہیں آتا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ 5 مثالوں میں اپنے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ فما تخیلہ القائل مصداقا لمن انقضى عنہ المبدأ، لہذا اصل صورتحال یہ ہے کہ قائل نے جس کو انقضاء کا مصداق خیال کیا ہے، قائل نے جو تخیل کیا ہے
کہ یہ آخری جو 4 مثالیں ہیں انقضاء عنہ المبدا کی مثالیں ہیں، اور یہاں پر گویا کہ وہ نہیں، پہلی مثال ہاں، بلکہ آخری 4 مثالیں اس نے کہا ہے کہ منقضاء عنہ ہو کیا مصداق ہیں، گویا کہ یہ یعنی انقضاء ہو چکا ہے لیکن پھر بھی یہ عناوین صادق آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آخری 4 مثالوں میں گویا کہ مشتق عام کے لیے واضح ہے، منقضاء عنہ کے لیے بھی واضح ہے، تو در حقیقت قائل نے جو منقضاء عنہ کا مصداق شمار کیا ہے ان 4 مثالوں کو، فإنما هو من مصادیق المتلبس، تو قائل کا یہ تخیل باطل ہے، ہم کہیں گے در حقیقت یہ متلبس کے مصادیق میں سے ہیں، انقضاء صادق نہیں آ رہا، لہذا یہاں پر تلبس صادق آ رہا ہے، اس وجہ سے عنوان صادق آ رہا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ مشتق جو ہے ان 4 مثالوں میں بھی مشتق جو ہے متلبس بالفعل کے لیے واضح ہے، نہ یہ ہے کہ عام کے لیے واضح ہے۔ ومنشأ التخیل، اس تخیل کا منشأ یہ ہے کہ ہوا اخذ المبدا فی الجمیع علی نسق واحد، اس نے ان تمام مثالوں میں ایک ہی نسق، ایک ہی ترتیب پر اس نے مبدا کو دیکھا ہے، جس طرح پہلی مثال میں ہے، گویا کہ باقیوں میں بھی اس نے کہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی جس طرح قائم شخص ہوتا ہے بعد میں قائد بن جاتا ہے تو اس کو قائم نہیں کہتے، انقضاء قیام ہو چکا ہے، اسی طرح گویا کہ اس نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تاجر اگر 2 مہینوں کے لیے تجارت نہیں کر رہا تو گویا کہ تجارت جو ہے وہ انقضاء ہو چکی ہے، تو اس نے گویا کہ اسی طرز پر جو ہے نا وہ ایک ترتیب پر سب کو دیکھا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اذا عرفت ما ذکرنا، جب آپ نے جان لیا، فاعلم، تو یہ بھی جان لو کہ ان مرجع النزاع الى سعة المفاہیم وضیقہا، گویا کہ نزاع کا مرجع جو ہے وہ یہ ہے کہ مفاہیم کی سعت اور ضیق، اس نزاع کا مرجع یہ ہے، یعنی بعض نے جو ہے بعض نے مفاہیم کو جو ہے نا وہ بعض کے مفاہیم وسیع ہیں اور بعض کے مفاہیم جو ہے وہ تنگ ہیں۔ وَأَنَّ الْمَوْضُوعَ هَلْ هُوَ خُصُوصُ الذَّاتِ الْمُتَلَبِّسَةِ بِالْمَبْدَأِ أَوْ عَامٌّ مِّن تِلْكَ الذَّاتِ الْمُنْقَضِيَ عَنْهَا الْمَبْدَأُ، یعنی ہمارا جو نزاع ہے کہ مشتق متلبس بالمبدأ کے لیے بالفعل کے لیے واضح ہے یا عام کے لیے واضح ہے، تو اس نزاع کا جو مرجع ہے وہ مفاہیم کی سعت اور ضیق ہے، یعنی آیا مشتق کا جو مفہوم ہے وہ وسیع ہے یا مشتق کا مفہوم جو ہے وہ تنگ ہے، وسیع نہیں ہے، آیا موضوع لا جو ہے حل ہوا خصوص الذات المتلبس بالمبدا، آیا وہ خصوص وہ ذات ہے کہ جو متلبس بالمبدا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے مشتق جو ہے نا وہ ایک ضیق اور تنگ مفہوم کے لیے واضح ہے، اگر ہم کہیں گے موضوع لا یہ ہے، او عام من تلک الذات المنقضی عنہا المبدا، یا یہ ہے کہ یہ شامل ہے اس ذات کو بھی کہ جس سے انقضاء ہو چکا ہو مبدا، فعلی القول بالاخص، لہذا پہلے قول کی بنیاد پر اگر ہم کہیں گے موضوع لا متلبس بالمبدا بالفعل ہے، یکون مصداق منحصرا فی الذات المتلبسہ، تو لہذا اس کا مصداق جو ہوگا مشتق کا مصداق وہ ایک ہی ہوگا اور وہ منحصر ہوگا اس ذات میں کہ جو متلبس بالمبدا ہے، بالفعل ہے۔ وعلی القول بالعام، اور عام قول کی بنیاد پر یکون مصداقہ عام من ہذہ وممن قضى عنہ المبدا، تو اس وقت مشتق کا جو معنی موضوع لا ہے اس میں وسعت ہوگی، اس میں شمول ہوگا، اس میں عامیت ہوگی، لہذا اس کا مصداق اور موضوع لا عام ہوگا، اس ذات کو بھی شامل ہوگا کہ جو متلبس بالفعل ہے اور اس ذات کو بھی شامل ہوگا کہ جس سے مبدا منقضی ہو چکا ہے، تو لہذا ہمارے نزاع کا مرجع وہ مشتق کا موضوع لا اور مفہوم آیا وہ وسیع ہے یا وسیع نہیں ہے، یہ ہے نزاع کا مرجع، نہ یہ ہے کہ نزاع کا جو ہے نا وہ مرجع یہ ہے کہ گویا کہ بعض مسائلوں میں مثلاً
یعنی کہ ایسا ہے کہ انقضاء فعلیت ہے اور بعض مسائلوں میں فعلیت مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ مصداق کی بات ہے۔ ہمارا جو نزاع کا مرجع ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے ہے، اور وہ اپنے اپنے مسائلوں میں ہر مسائل میں اپنے اعتبار سے صادق آئے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔